أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. बेशक वो लोग जो छुपाते हैं उसको जो अल्लाह ने नाजिल किया है किताब से और बदला लेते हैं इसका बहुत थोड़ी कीमत में, यही वो हैं जो नहीं खाते अपने पेट में मगर आग, और अल्लाह ताला इनसे बात नहीं करेगा क़यामत के दिन और न इनका तज़किया करेगा और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। ये आयत नंबर 174 है जिससे आज के सूरह बकरा के इस दर्स का आगाज हुआ। और इस आयत में हकीकत में उसी मसले को बयान किया गया है जो इससे पहले हमने आयत नंबर 159 में पढ़ा था कि इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून।
وہ لوگ کہ جن پر تمام لعنت بھیجنے والے لعنت بھیجتے ہیں اور جن پر اللہ تعالی بھی لعنت بھیجتا ہے. کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں کہ ہم جو کچھ نازل کرتے ہیں اس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں، اور اس کا نام تھا کتمان علم یا کتمان حق. حق کو چھپانا یا علم کو چھپانا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی وعید اور اس جرم کی ایک بڑی سزا آیت نمبر 159 اور اس کے بعد والی آیات میں بیان ہوئی کہ یہ لوگ ملعون ہیں، اور وہ شخص ملعون ہے، اس پر لعنت برستی رہتی ہے جو علم کو چھپائے یا جو حق بات یا حق مسئلے کو چھپائے، یعنی کتمان حق یا کتمان علم. اور اس آیت نمبر 174 میں مزید چند سزاؤں کو بیان کیا جا رہا ہے. ان لوگوں کے لیے شدید وعید ہے جو کہ اس جرم کو انجام دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالی نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں. اور کیوں چھپاتے ہیں، کس چیز کے بدلے وہ چھپاتے ہیں اور کس وجہ سے وہ چھپاتے ہیں، اور اس علم اور حق کے چھپانے پہ دنیا میں وہ کس قسم کی سودے بازیاں کرتے پھرتے ہیں، اس کو یہاں اس اہم آیت مبارکہ میں بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں، کتاب ہدایت میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں. حق کے مسائل کو یہ لوگ بیان نہیں کرتے. اور چھپانے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اس کے ظاہر کو چھپانا، ایک یہ ہے اس کے معنی کو چھپانا، ایک یہ ہے کہ اس کی تفسیر کو، اس کے مفہوم کو چھپانا، اور چوتھا کتمان یہ ہے کہ اس کا غلط ترجمہ کرنا، اور پانچواں جرم یہ ہے کہ اس کی غلط تعویل اور غلط تفسیر کو بیان کرنا، اور چھٹا جرم یہ ہے کہ جہاں کسی صحیح بات کے بیان کرنے کا وقت اور مرحلہ اور موقع ہو وہاں خاموشی کو اختیار کرنا، اور ساتواں جرم یہ ہے کہ وہ مسائل کے جن کو قرآن نے بیان کیا یا شریعت میں، دین میں مسائل کو بیان کیا گیا ہے، ان مسائل کے بارے میں لوگ جب پوچھنے آئیں تو ان کو کسی اور موضوع اور مضمون میں الجھا کر اصل مقصد سے ہٹانا. اور آٹھواں جرم یہ ہے اس معاملے میں کہ کوئی شخص کسی مسئلے کے بارے میں دریافت کرتا ہے یا کوئی موقع محل ایسا آ جاتا ہے کہ کتاب ہدایت کے صحیح مسئلے کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، وہاں پر سودے بازی کر لی جائے کہ آپ ہمیں کتنے پیسے دیں گے، آپ ہمیں دنیا کی کتنی چیزیں دیں گے جس کے بدلے ہم اس مسئلے کو بیان نہیں کریں گے. اور اس اہم چیز کو یہاں بیان کیا کہ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. ثمن قلیل قرآن میں دین کے مقابلے میں اور دین فروشی کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور دین کے مقابلے میں لوگ جو کچھ لے کر دین بیچتے ہیں، اس کے لیے ہمیشہ قرآن ثمن قلیل کا لفظ استعمال کرتا ہے. ثمن قلیل، بہت تھوڑی قیمت. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بہت زیادہ قیمت ہو، لاکھوں کروڑوں اور ملین بلینز کا سودا ہو تو پھر دین کو بیچنا اور دین فروشی جائز ہے. نہیں، بلکہ اللہ تعالی حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا جتنی ہے، دنیا کے اندر جو کچھ ہے، ساری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، یہ سب کا سب مل جائے تب بھی دین کے کسی ایک مسئلے کے مقابلے میں ثمن قلیل ہی رہے گا. یہ اس لیے کہ دنیا کے لیے قرآن نے کئی جگہ اس لفظ کو استعمال کیا ہے کہ متاع قلیل، تھوڑے سے وقت، تھوڑے سے عرصے کا تھوڑا سا مزہ ہے، تھوڑی سی زندگی ہے اور تھوڑی سی متاع ہے، فائدہ بہت تھوڑا ہے، قلیل زندگی ہے، قلیل چیزیں ہیں. یہ صحت، یہ عافیت، یہ تندرستی، یہ توانائی، یہ طاقت، یہ پیسہ، یہ اقتدار
اور یہ دنیا یہ تو چند روز کا کھیل ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی بندگی کو اختیار کرے. تو فرمایا کہ 8واں بڑا جرم اس کتاب کے علم کو چھپانے سے متعلق یہ ہے کہ بعض ایسے مجرم اور ایسے بدبخت ہوں گے جو اس کتاب کے مسائل کو فروخت کریں گے اور وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ سمجھوتا کریں گے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اتحاد کریں گے، اللہ کے دشمنوں کو اپنی حمایت کا بار بار یقین دلائیں گے. وہ کہ جو کھلم کھلا صبح و شام اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کی فکر، جن کا عقیدہ، جن کی تحریک، جن کے پروگرامز، جن کے منشور، جن کا ہدف، جن کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ زمین پر بگاڑ اور فساد کو عام کیا جائے، لوگوں کو دین سے دور کیا جائے اور یہود و نصارہ اور مشرکین و منافقین کے کہے ہوئے پروگراموں کو ہم مسلمانوں پہ نافذ کریں، ان کو دین سے دور کریں. وہ لوگ کہ جن کی زندگی کا ظاہر و باطن، ان کے بیانات، ان کی تقریریں، ان کے گھر کی زندگی اور ان کی بیٹھک، ان کی مجلسیں سب یہ بتاتی ہیں کہ یہ واقعی کھلم کھلا اللہ کا دشمن، اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمن، دین کا دشمن، ملت اسلامیہ کا دشمن. ان لوگوں کے پاس جا جا کے اپنی حمایت کا یقین دلانا اور وہ آیات، جو آیات قرآن میں بار بار نازل ہوئی، اللہ یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دو، ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دو جو ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح کے ہو جاؤ گے. اور جب قرآن میں سورہ ہود میں یہ کہا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ان لوگوں کی طرف مت جھکو، ان کی طرف مت دیکھو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اگر تم ان کی طرف جھکو گے تو فتمسکم النار، جہنم کی سزا سے بچ نہیں سکتے. امام حسن بصری سے ایک درزی نے پوچھا کہ میں حجاج کے کپڑے سیتا ہوں، میں حجاج کے کپڑے سیتا ہوں، میں خیاط ہوں. ڈر اور خوف اس بات کا ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ان کی طرف مت جھکو جو ظالم ہیں. میں ان کے کپڑے سیتا ہوں، مجھے ڈر اور خوف ہے کہ کہیں یہ آیت مجھ پہ تو فٹ نہیں ہو رہی، اس لیے کہ میں ان کا ساتھ دے رہا ہوں، ان کی خدمت کر رہا ہوں، اور اس ظالم شخص کے لیے، بقول اس درزی کے کہ اس ظالم شخص کے لیے میں کپڑے سیتا ہوں اس کے، تو گویا کہ ایک قسم کی مدد ہے اور خدمت ہے. اس زمانے کے درزی بھی اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ ہم جو کپڑے سیتے ہیں، جن کے کپڑے سیتے ہیں اور جیسے کپڑے سیتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہوگا. صرف درزی ہی کیا، ہر کام کرنے والا ملازم اور ہر ہنرمند، ہر مزدور، ہر کاریگر، ہر ملازم، ہر تنخواہ لینے والا اگر شام کو، رات کو سونے سے پہلے اور مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ سوچ لیا کرے کہ جتنے گھنٹوں کی تنخواہ وہ لیتا ہے اس پورے مہینے میں، کیا ان تمام گھنٹوں میں اس نے مکمل اور صحیح کام کیا؟ تو امام حسن بصری سے یہ سوال جب پوچھا، امام ان علماء سو میں سے نہیں تھے،
ان بازاری مولویوں میں سے نہیں تھے، ان سیاسی مولویوں میں سے نہیں تھے جو سیاست پہ اپنے دین کے تقدس کو قربان کر دیتے ہیں، اور ان میں سے نہیں تھے جو حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتے۔ امام نے فرمایا کہ تم نے جو سوال پوچھا ہے، بل انت ممن یرکن الیہم ما دمت تخیطہم، بل انت ممن یرکن الیہم، کہا کہ تم تو یہ پوچھتے ہو کہ میں ان کا درزی ہوں، ان کے کپڑے سیتا ہوں، اور ان کے لیے یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو میں یہ کہتا ہوں کہ تم ان میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ سمجھے بات؟ اب امام نے فرمایا کہ تم خود ان میں شامل ہو گئے ہو جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس لیے کہ تم ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہو تو تم انہی میں کے ہو۔ بلکہ میں تو لوگوں سے کہوں گا کہ تمہارے پاس آنا جانا بند کر دیں، اس لیے کہ قرآن میں کو تیرے پاس آنے سے منع کیا گیا ہے کہ تو ظالموں میں سے ہے، تو ان کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تو حق کو فروخت کرنا، دین فروشی، اور حق بہت کڑوا ہے اور حق بہت سخت ہے، اس میں جان چلی جاتی ہے اور اس میں مار کھانی پڑتی ہے۔ احمد ابن حنبل کو قرآن کے خلق قرآن کے مسئلے پہ جو کوڑے پڑے ہیں، تو لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ کوڑے جو احمد ابن حنبل کو پڑے ہیں اگر کسی ہاتھی کو لگتے تو ہاتھی چیخ اٹھتا، لیکن امام کے لبوں سے آہ تک نہیں نکلی۔ احمد ابن حنبل کا بیٹا عبداللہ اپنے والد کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے ابا مرتے دم تک کہا کرتے تھے رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم، اللہ تعالی ہیثم کے ابو پہ رحم کرے، ابو ہیثم پہ رحم کرے۔ اور ابو ہیثم بغداد کا اور اس زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو، سب سے بڑا چور تھا۔ بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان، عجیب بات ہے، آپ ہمیشہ اس چور اور ڈاکو کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ تو معروف ہے کہ بدماش تھا، چور تھا، ڈاکو تھا۔ کہا کہ بیٹے، اس نے مجھے ایک ایسا راستہ بتلا دیا اور میری ایسی رہنمائی کی کہ میں اسے ہمیشہ اچھی دعاؤں سے ہی یاد رکھوں گا۔ ہوا یہ کہ جب مجھے جیل لے جایا گیا تو میں جب جیل کے اندر گیا تو گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اس کو کوڑے پڑ رہے ہیں۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور سلام کیا۔ میں اس کے پاس گیا تو مجھے کہا کہ امام صاحب، آپ میری ایک بات غور سے سنیے، آپ کا جسم بہت نازک ہے، آپ نے کبھی مار نہیں کھائی، اور ہم لوگ تو مار کھانے کے عادی ہیں۔ میں کئی بار یہاں آ چکا ہوں اور مجھے کوڑے پڑتے ہیں اور مار پڑتی ہے، آپ پہلی بار آئے ہیں، مار بہت سخت پڑتی ہے یہاں، اور دیکھو میں چور اور ڈاکو ہوں، امام نہیں ہوں، اور تم لوگوں کے امام ہو، لوگ اپنی ہر بات میں تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تم مقتدا ہو اور وہ مقتدی ہیں، تم امام ہو اور وہ مأموم ہیں، اس لیے امام صاحب خیال کرنا کہیں مار کھاتے ہوئے پھسل نہ جانا،
اس لیے کہ تمہارا پھسلنا ایک آدمی کا پھسلنا نہیں ہوگا، پوری قوم غرق ہو جائے گی۔ برداشت کرنا اور کہیں اپنی رائے کو بدل مت دینا۔ مجھے دیکھو، میں چور ہوں، ہر بار آتا ہوں، مار کھاتا ہوں، چوری سے باز نہیں آتا، اور میں مار کھا کے غلط کام کو نہیں چھوڑتا، تو تم کہیں مار کھا کے صحیح کام کو نہ چھوڑ دینا۔ امام یہ کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اس چور کے یہ جملے اور یہ باتیں میرے دل پہ لکھی گئیں، اور جب مجھے کوڑا پڑتا، تکلیف ہوتی، تو ابو الہیثم کے وہ جملے مجھے یاد آتے کہ دیکھنا، خیال کرنا، تو میں صبر کرتا، اور میں نے واقعی صبر کیا، زندگی بھر اس کو میں دعائیں کیوں نہ دوں۔ تو حق سخت ہے، تکلیف دہ ہے، اس سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور بہت کچھ آزمائشیں اور امتحانوں سے انسان کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے حق کے راہ پہ چلنے والوں کو قرآن نے یہی کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا، تو یہ جو وصیت ہے صبر کی، فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وتواصوا بالحق کا معنی ہے کہ جب آپ حق کی بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ حق کی جب آپ بات کریں گے تو آپ کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جائیں گے، پھر تو آپ کو جوتے پڑیں گے، مار کھانی پڑے گی، گالیاں سننی پڑیں گی، اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ اور جب تکلیف آئے، اذیت اور پریشانی ملے، تو وتواصوا بالصبر، صبر کیجیے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ مجرم کہ جو اتنا بڑا جرم انجام دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی حق کی بات کو چھپاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کا ثمن قلیل لے کر اس پہ راضی ہو کر اللہ کی آیات کو، دین کو بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے سزا یہ ہے کہ ما یأکلون فی بطونہم الا النار، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ وہ بھر رہے ہیں، اس لیے کہ ثمن قلیل لیا گیا پیٹ کے لیے ہے، تو جہنم کی آگ ہے۔ وہ ہر وہ چیز جو دین کے مقابلے میں لی جائے، یہ جہنم کی آگ ہے، خواہ یہ پیٹ میں جائے یا خواہ وہ بینک میں جائے یا اس سے گھر بنے یا اس سے کوئی بھی چیز خریدی جائے، جو دین فروشی کے بدلے جو کچھ بھی لیا جاتا ہے، یہ حقیقت میں آگ ہے جو لوگ لے رہے ہیں۔ اور دوسری بڑی سزا یہ ہے کہ حشر کے میدان میں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالی رحمت بھری نگاہ نہیں ڈالے گا، ان سے بات تک نہیں کرے گا، اللہ تعالی ان سے بات نہیں کرے گا، منہ پھیر لے گا کہ یہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے حق کو چھپایا اور حق کو فروخت کیا، حق کو فروخت کیا کہ توحید کا مسئلہ اگر بیان کریں گے تو محلے والے محلے سے نکال دیں گے، مسجد والے مسجد کی امامت اور خطابت سے نکال دیں گے، جہاں ہماری ملازمت ہے ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، تو مشرکوں اور منافقوں اور فساق و فجار سے سمجھوتا کر لیا، اور اپنی آنکھوں کے سامنے کبائر اور شرک و بدعت کو دیکھتے ہوئے بھی خاموشی کو اختیار کیا، بلکہ اس سے بھی بات دور اور آگے چلی گئی کہ حرام کو حلال کہنا شروع کر دیا، اور غلط کام کے لیے ایسی تعویلیں تلاش کرنی شروع کی، لوگوں کو تسلیاں دینے لگ گئے کہ نہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ حالات کا تقاضا ہے، آخر کیا کیا جائے، فساد کا خطرہ ہوتا ہے، جھگڑے کا خطرہ ہوتا ہے، اور نہ جانے کن کن سنہری الفاظ اور اصطلاحات سے لوگوں کو تھپکیاں دے دے کے سلانے کی ناکام کوشش کی، لیکن اس کا ضمیر اگر زندہ ہے تو وہ اس سے یہ کہتا ہے کہ حق بات تو یہی ہے جو تم نے چھپا کے رکھی ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالی کی رحمت سے یہ لوگ محروم رہیں گے، جن کا تزکیہ اللہ نہ کرے ان کا تزکیہ کون کر سکتا ہے؟
جو اللہ کی رحمت سے دور ہو انہیں کون بچا سکتا ہے؟ کس کے دامن رحمت میں پناہ لیں گے جب اللہ ہی ان کو دھتکار دے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، ہاں فرمایا کہ چوتھی سزا یہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یہ ساری سزائیں ان کے لیے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں اور حق کو فروخت کرتے ہیں، قرآن کو بیچتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں، شریعت کو بیچتے ہیں، یہ ان کے لیے 4 بڑی سزائیں ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 175 میں، یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا، خسارے اور نقصان کا سودا کیا، ایک دنیا کی زندگی میں، ایک آخرت کی زندگی میں۔ دنیا کی زندگی میں جو دنیا کی زندگی میں خسارے اور گھاٹے کا سودا، نقصان کا سودا، وہ یہ تھا اشتروا الضلالۃ بالہدی، گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، ہدایت کو قبول نہیں کیا، اس کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ اور جب دنیا میں خود ہی ان لوگوں نے اپنے لیے گمراہی کو خرید لیا تو اس کی سزا یہی ہے والعذاب بالمغفرہ، قیامت والی اور اس ہمیشہ کی زندگی، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں مغفرت کے بدلے ان کو عذاب ملے گا کہ انہوں نے دنیا میں ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تھی۔ اگر ہدایت خریدتے، ہدایت قبول کرتے تو اس کے بدلے میں وہاں مغفرت ملتی، لیکن چونکہ انہوں نے گمراہی کو اپنایا، گمراہی کا مقابلہ مغفرت نہیں ہے، گمراہی کا مقابلہ تو عذاب ہے۔ فما اصبرهم علی النار، یہ لوگ ارشاد فرمایا کہ کس قدر، کیسے صابر ہیں جہنم کی آگ پر۔ یہاں پہ ماں یہ استفہام کا ماں ہے، حیرت اور تعجب کے انداز میں اس کو یہاں لایا گیا ہے کہ کس قدر بے صبری سے یہ جہنم کی آگ میں جانا چاہ رہے ہیں، اور تعجب ہے ان کی حیرت، اور تعجب ہے اور حیرت ہے ان کی جرأت پہ۔ ما اصبرهم، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کی اس جرأت پہ حیرت ہے کہ کس قدر بے صبری سے یہ جہنم کی آگ میں جانا چاہ رہے ہیں اور جہنم کی آگ کو خرید رہے ہیں۔ مفسرین نے یہاں یمن کے قاضی کا واقعہ بیان کیا کہ 2 آدمی قاضی کے پاس اپنا کیس لے کر آئے، ان 2 میں سے ایک کو قاضی نے کہا کہ تم قسم کھاؤ، تو اس نے جھوٹی قسم کھا لی، اور دوسرے ساتھی کو پتا تھا کہ یہ قسم جھوٹی ہے، تو اس نے اور کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ ما اصبرک علی اللہ، اللہ کے مقابلے میں تمہاری اس جرأت پہ میں حیران ہوں۔ اس طریقے پہ سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ نے حجاج سے کہا تھا کہ مجھے 2 باتوں پہ بڑی حیرت ہے، ایک اللہ کے مقابلے میں تیری جرأت پہ، اور دوسری تیری اس جرأت کے مقابلے پہ اللہ کے صبر پہ۔ حجاج نے ان کی پٹائی کی اور ان کو اذیت پہنچائی اور آخر میں ان کو قتل کر دیا گیا، شہید ہو گئے، مشہور تابعی ہیں سعید ابن جبیر۔ تو کہا کہ مجھے 2 باتوں پہ بڑی حیرت ہے، ایک اللہ کے مقابلے میں تیری اس جرأت پہ، اور دوسری تیری اس جرأت کے مقابلے میں اللہ کے حلم پہ، یعنی اللہ کے صبر پہ، اس کے تحمل پہ۔ تو اس شخص نے بھی جھوٹی قسم کھانے والے سے کہا ما اصبرک علی اللہ، اللہ کے وجود پر یقین کرتے ہوئے بھی تم جھوٹی قسم کھا رہے ہو، مجھے بڑی حیرت ہے تمہاری اس جرأت پہ کہ تم نے کیسے یہ جرأت کی کہ تم جھوٹی قسم کھاؤ۔ متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، 3 بدبخت قسم کے وہ لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی ان کی طرف رحمت بھری نگاہ نہیں ڈالے گا
اور ان کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ کہ جو رجل حلف على سلعته لقد اعطي بها اکثر مما اعطي وهو كاذب، وہ آدمی جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنے پاس آنے والے گاہکوں سے کہے کہ اللہ کی قسم اس کی تو اتنی قیمت لگ رہی تھی میں نے نہیں دیا۔ یا وہ آدمی جو اپنی کوئی چیز فروخت کرنا چاہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے لوگوں سے کہ اس زمین کی، اس مکان کی، اس گاڑی کی تو مجھے 3-4 لاکھ مل رہے تھے میں نے نہیں دی۔ ایسے جھوٹے آدمی کی طرف اللہ قیامت کے دن رحمت بھری نگاہ سے اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اور دوسرا وہ کہ جس نے جھوٹی قسم اس لیے کھائی، رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، تاکہ وہ اس جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ہتھیا لے، زبردستی لے لے۔ جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کو تکلیف اور اذیت پہنچانے والا، یہ بھی وہ مجرم ہے۔ اور تیسرا وہ کہ جس شخص نے اپنے کسی پڑوسی اور دوسرے کسی مسلمان کو پانی دینے سے روکا، یعنی پانی بھی اس کو نہیں دیا، جیسا کہ عموماً لوگ اپنی زمین کو جب سیراب کرتے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کے پانی کا نمبر اس میں وہ ہیر پھیر کرتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ 3 آدمی، 3 قسم کے لوگ جن کا قیامت کے دن تزکیہ نہیں ہوگا، جن کے لیے دردناک عذاب ہے، جن کی طرف اللہ تعالی رحمت بھری نگاہ سے نہیں دیکھے گا، جس طرح کہ آج کی اس آیت میں ہم نے پڑھا۔ تو ان میں ایک وہ ہے المسبل ازارہ، جو اپنے ازار کو یعنی اپنے سلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرے رہے، اپنے ٹخنوں کو سلوار یا پینٹ یا کسی اور کپڑے سے چھپائے رکھے، یعنی جو کچھ وہ پہنتا ہے اس سے اس کے ٹخنے چھپے رہیں۔ اس آدمی کی طرف بھی اللہ رحمت بھری نگاہ سے نہیں دیکھے گا، تزکیہ نہیں ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ اور دوسری قسم وہ کہ وہ آدمی جو کسی کے ساتھ نیکی کرے پھر اس کو جتلاتا رہے، نیکی اور احسان کر کے جتلانا۔ اور تیسرا وہ کہ جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچے۔ اور صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے مجرم بدبخت وہ ہیں کہ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم۔ قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا، ان کی طرف رحمت بھری نگاہ سے دیکھا نہیں جائے گا، ان کا تزکیہ نہیں ہوگا، ان سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا۔ شیخ زان، وہ بوڑھا جو بڑھاپے میں بھی زنا کرتا ہے۔ وملک کذاب، وہ بادشاہ اور وہ حکمراں جو اپنی رعایا اپنی قوم سے جھوٹ بولتا ہے۔ وعائل مستکبر، اور غریب متکبر، یعنی وہ آدمی جس کے حالات تو کمزور ہوں، وہ زیادہ مالدار نہ ہو، پھر بھی وہ نخرے والی زندگی اختیار کرے اور پھر بھی وہ اکڑپن کو اختیار کیے رکھے۔ تکبر تو ویسے بھی حرام ہے، لیکن اس صورت میں اشد حرام ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ بے شک اللہ نے نازل کیا اس کتاب کو حق کے ساتھ، یہ کتاب حق ہے، اس کا نازل کرنے والا حق ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، وہ دور جا پڑے ضد میں۔ شقاق ضد کو کہتے ہیں۔ اس ضد کی وجہ سے وہ ہدایت کے راستے سے بہت دور چلے گئے، یعنی کتاب جو ہدایت والی کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اور گزشتہ درس میں ہم نے علم کے حلال اور حرام کے مسائل میں اس حدیث کو بیان کیا جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھو جب تک اس میں اختلاف نہ ہو،
جب اختلاف پیدا ہونے لگے، بحث و مباحثہ کیا جانے لگے، تو پھر اٹھ جاؤ، قرآن میں اختلاف نہ کرو، اس لیے کہ قرآن میں اختلاف ہوگا تو تمہارے دل ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے، اور اس اختلاف کتاب سے بارہا قرآن نے منع کیا ہے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، جب وضاحت سے سب کچھ بیان ہو گیا اس کے بعد اختلاف کی کیا ضرورت؟ اور قرآن نے بار بار اس اختلاف سے منع کیا ہے جو حق کے بیان کرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اختلاف پیدا ہو، لیکن جب حق مسئلہ اور حق بات سامنے آ جائے پھر اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو وہ لوگ کہ جو حق سے اختلاف کرتے ہیں، کتاب ہدایت کے کسی مسئلے کو نہیں مانتے اور اس کا انکار کرتے ہیں یا اس سے اختلاف کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے محض ضد اور تعصب کی وجہ سے یہ جرم انجام دے رہے ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے عمدن قصدن یہ جرم انجام دیا، اس لیے اللہ نے ہدایت ان سے سلب کر لی اور وہ دور جا پڑے، یعنی ہدایت سے بہت دور ہو گئے۔ اور یہ قرآن پاک کی ان اہم آیات میں سے ایک آیت ہے کہ جن آیات کو اساس دین قرار دیا گیا ہے کہ دین اسلام کی یہ اساس ہیں، بنیاد ہیں، گویا کہ اسلام کی پوری عمارت اس پہ کھڑی ہوئی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ پورے دین کے بارے میں اور دین پر عمل کے بارے میں، شریعت کے بارے میں اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے تو اختصار کے ساتھ دین کے تمام معاملات کو، تمام دینی امور کو، پوری شریعت اور پورے دین کو اس ایک آیت میں گویا کہ جمع کر دیا گیا۔ لیس البر، حقیقی نیکی یہی نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیرو اپنے منہ، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، صرف یہی حقیقی نیکی نہیں ہے، بلکہ ولیکن، لیکن البر، جو حقیقی نیکی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ولیکن البر من آمن باللہ، لیکن حقیقی نیکی اللہ پر ایمان لانا، یعنی مسئلہ توحید سب سے پہلے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پہ عقیدہ یوم آخرت، فکر آخرت، والملائکہ، فرشتوں پہ، والکتاب، اور کتابوں پہ، والنبیین، اور تمام نبیوں پہ۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو جو مال دیا گیا ہے اس میں سے وآت المال، دے یہ اس مال کو، وآت المال، اور دے مال، علی حبہ، اس کی محبت میں، اللہ تعالی کی محبت میں۔ حبہ کی جو ضمیر ہے ہا کی، حبہ میں جو ہا کی ضمیر ہے، مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اس سے یہ ضمیر ہا والی یا تو اللہ تعالی کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اس مال کو یہ شخص اللہ کی محبت میں خرچ کرتا رہے، اور ایک دوسرا لطیف اور نازک اور حساس اور دقیق اور بہترین ذوق والا نکتہ جو مفسرین نے یہاں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حبہ میں جو ضمیر ہے ہا کی، یہ لوٹ رہی ہے مال کی طرف، یعنی اس شخص کو مال سے محبت ہو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ یہ حقیقی نیکی ہے۔ جس شخص کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، تارک دنیا ہے، اور وہ اگر مال خرچ کرتا ہے یہ بھی نیکی ہے، لیکن اس پہ اور اس کے لیے مال خرچ کرنا بہت تکلیف دہ اور بھاری اور مشقت والا کام نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص جس کو مال سے محبت ہے، اب اگر وہ اس مال کو خرچ کرے گا، فرمایا یہ ہے حقیقی نیکی۔ تو دو معنی ہیں اس حبہ کے، اور دونوں معنی صحیح ہیں، اور دونوں معنی اپنے اپنے ذوق کے مطابق ہیں کہ اس مال کو اللہ کی محبت میں بھی خرچ کریں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے،
اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں، اس کی محبت میں، اس کی رضا کے لیے خرچ کرو، اور اس مال سے تمہیں محبت بھی ہے پھر بھی تم اسے خرچ کرتے ہو، یہ ہے حقیقی نیکی۔ اور اپنے رشتہ داروں کو بھی، سب سے پہلے مال خرچ کرنے کے سلسلے میں رشتہ داروں کا ذکر آیا، گویا کہ سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، پھر یتامى یتیموں کا، مساکین، اس کے بعد مسکین، اور اس کے بعد مسافر، اور اس کے بعد پھر سائلین، سوال کرنے والے، مانگنے والے، مستحقین، وفي الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، کسی کو آزادی دلانے میں، وأقام الصلاة، اور نماز کو قائم کرے، وآت الزکاة، اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون، اور یہ لوگ پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم، اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کریں، جب وہ عہد کریں، والصابرین، اور یہ صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء والضراء، سختی میں اور تکلیف میں، وحین البأس، اور حالت جنگ میں، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ ہیں کہ جو سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی ہیں وہ جو کہ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ یہ آیت نمبر 177 ہے، اور اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط یوں ہے کہ گزشتہ آیات میں جن مسائل کو ہم نے پڑھا ان میں دو مسئلے بڑے اہم تھے، ایک مسئلہ توحید اور دوسرا مسئلہ تحویل قبلہ کا۔ یہاں آیت نمبر 177 میں توحید کو اور اس کے ثمرات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور توحید کے لوازمات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تحویل قبلہ کے مسئلے کی حقیقت کو یہاں اجاگر کیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ نے جس مسئلے کو ایمان اور کفر کا مسئلہ قرار دیا ہوا تھا، اور جس مسئلے میں وہ بھٹک گئے، راستے سے وہ دور ہو گئے، یعنی صراط مستقیم سے مشرق و مغرب کی طرف انہوں نے اپنے اپنے چہرے پھیر لیے، اس مسئلے کو بھی یہاں پہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ نماز یہ اللہ کی طرف سے انسان پہ عائد کی ہوئی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، مکمل دین یہ نہیں ہے۔ مکمل دین تو یہ ہے کہ انسان دین میں پورے کا پورا داخل ہو جائے، اور جن جن چیزوں کا کرنا اور جن جن چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے ان سب کو یہاں اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک سورہ بقرہ کا نصف سے کچھ زیادہ حصہ ہو گیا، اور آدھی سورت سے کچھ کم سورت ابھی باقی ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 177 سے اب آخر سورت تک عمومی انداز یہ ہوگا کہ عام طور پہ خطاب مسلمانوں سے ہوگا، اور مسلمانوں ہی کے لیے بعض اہم اصول اور فروع اور قواعد اور احکامات کو بیان کیا جائے گا۔ یہ وہ آیت عظیمہ اور آیت مبارکہ ہے کہ جس آیت کو اکثر مفسرین نے اساس دین قرار دیا ہے، یعنی پورے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے اس ایک آیت کو سمجھ لیا جائے تو وہ کافی ہے۔ اور اس آیت میں 16 اہم چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اس ایک آیت میں 16 اہم چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس میں مسلمان کے عقیدے، اس کے عمل، اس کی سیرت و کردار کے بارے میں مکمل تفصیل موجود ہے۔ سب سے پہلے آغاز ہوا عقائد سے، ایمان باللہ، یہ کل کا کل توحید ہے اور توحید خالص ہے۔ اس کے بعد یوم آخرت، اور تیسرے نمبر پہ فرشتوں پر ایمان، چوتھے نمبر پہ تمام کتب تحریف سے پہلے، اور 5ویں نمبر پہ تمام انبیاء پہ ایمان لانا۔ تو یہ تمام وہ امور ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، یہ 5 اہم باتیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، اور یہ اس آیت کا پہلا ٹکڑا اور پہلا حصہ ہے۔ دوسرے حصے میں ایمان اور عمل کے ضمن میں انفاق مال کے 6 مصاریف کو بیان کیا گیا ہے، مال خرچ کرنے کے 6 مصاریف، 6 جگہوں پہ تم مال خرچ کر سکتے ہو۔ پہلا حصہ جہاں 5 باتیں تھیں اس کا تعلق عقائد سے ہے، اور دوسرا یہ حصہ
جس کا تعلق مال کے خرچ کرنے کی 6 جگہوں سے ہے، اس کو ہم معاملات والا حصہ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی معاملات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مال خرچ کرنا رشتہ داروں پہ، یہ 6 نمبر ہے، اور 7ویں نمبر پہ یتامہ، 8ویں نمبر پہ مساکین کی مدد کرنا، 9ویں نمبر پہ مسافرین، 11ویں پہ سائلین، 10ویں پہ سائلین، اور 11ویں نمبر پہ رقاب یعنی گردنوں کا چھڑانا۔ یہ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ آیت کے تیسرے حصے کا تعلق عبادات سے ہے۔ پہلا حصہ عقائد کا، دوسرا معاملات کا، اور تیسرا عبادات کا۔ عبادات میں سر فہرست صلاۃ ہے اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے، یعنی بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ اور چوتھے نمبر پہ اس آیت میں اخلاقیات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چوتھے نمبر پہ اخلاقیات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وعدوں کا پورا کرنا یہ سب سے اچھے اور حسن اخلاق کی سب سے بہترین نشانی اور علامت ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ مزید بات کو بڑھاتے ہوئے اسی ایمان اور عمل اور اخلاقی امور میں پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی میں اس انسان پہ مختلف مراحل آئیں گے، اور اس کو 3 طریقوں میں اور 3 طریقوں سے آزمایا جائے گا۔ بأسا، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت وغیرہ۔ ضراء، جسمانی تکلیف، بیماری، کوئی اور اذیت و تکلیف۔ حین البأس، جنگ اور دشمن کا خوف۔ 3 طریقوں پہ اس کو آزمایا جائے گا، اور یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ اور سب سے آخر میں معاملات و عبادات و اخلاقیات، اور سب پہ جو چیز حاوی ہے اور سب چیزوں میں جس چیز کا حصہ ہے، جو اشمل اور کامل چیز ہے، ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اولئک الذین صدقوا، یہ 16ویں نمبر پہ ہے، واولئک هم المتقون۔ المتقون 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 المتقون